بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ہے علم و دانش، میں آپ کا میزبان صفدر علی ہوں، اور آج کے اس پروگرام میں بھی ہمیں ہمیشہ کی طرح جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کا ساتھ حاصل ہے۔ ناظرین گرامی، انسانی جبلت کی بہت ساری خاصیتیں ہیں، بہت سارے مزاج ہیں، لیکن ایک ایسا مزاج ہے جس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ انسانی شخصیت کو کھا جاتا ہے، انسانی شخصیت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں بھی اس کا عنصر بہت زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ غصہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا غصے پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو کیسے ممکن ہے؟ کیا اس بیماری کا خاتمہ بھی ممکن ہے؟ اور اس پر اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سر، غصے کو کنٹرول کرنا کیسے ممکن ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے در حقیقت، تاکہ ہم بنیاد تک پہنچیں اور پھر اس کے حل کی جانب آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے ابھی ابتدا میں فرمایا کہ انسانی جبلت ملٹی ڈائمنشنز ہیں، ان میں غصہ بھی ایک ایسی چیز ہے۔ ہم سبھی یہ بات کہتے ہیں کہ غصہ یقیناً خطرناک ہے۔ میں اور آپ پرائمری اسکول سے پڑھنا شروع کرتے ہیں ٹیکسٹ بکس میں کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، جی، لیکن غصہ انسان کی تمام تر شخصیت کو گہنا دیتا ہے۔ جو کسی بھی انسان کا ایک امیج بنا ہے، جب وہ شخص غصے کی حالت میں ہوگا تو دیکھنے والوں پر اتنا نیگیٹو امپریشن چھوڑتا ہے وہ کہ اس کی تمام وہ شخصیت کا امیج نیگیٹو ہونے لگتا ہے۔ جی، اب یہ بڑا اہم ہے کہ اس غصے کو کنٹرول کیسے کیا جائے۔ اس کے لیے ماہرین نے بہت سے حل دیے ہیں، لیکن میرے خیال میں مسلمانوں کے لیے جو سب میں آسان ترین اور اعلیٰ ترین میتھڈ ہے، بڑا ایفیکٹو ہے، جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ اس کا غصہ قابو میں آ گیا۔ وہ یہ ہے کہ جب انسان کو غصہ آئے تو فی الفور اپنے آپ کو ایک بات یاد دلائے کہ میں جس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ پی جاتے تھے، میں اسی سنت پہ عمل کروں گا۔ جی، صرف اس کی برکت سے ہی غصہ بیٹھ جائے گا، آدمی کنٹرول میں آ جاتا واقعتاً یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہے۔ غصہ آتا کیوں ہے؟ جی، ہماری جب ایگو ہرٹ ہوتی ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے۔ جب کوئی آدمی ہماری کسی بات سے ایگری نہیں کرتا، اس سے اختلاف کرتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے۔ جی، وہ در حقیقت ہماری ایگو ہرٹ ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیں غصہ آتا ہے۔ کوئی آدمی ہماری بات نہیں مانتا تو اس بات نہ ماننے پہ ہمیں غصہ آتا ہے، لیکن اگر ڈیپ ڈاؤن اس کو دیکھیں گے تو بات ایگو ہی کی آ جاتی ہے کہ اس نے میری اتھارٹی کو چیلنج کیا، غصہ آ گیا، یہ ایگو کی بات۔ اور اس میں کمال کی چیز یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹے افسر کے پاس، جس نے ابھی جاب شروع کی ہے، افسری کے لویسٹ لیڈر پر ہے وہ، اس کو آپ دیکھیے، اس میں بڑا غصہ ہوگا، چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے ماتحتوں کے خلاف ایکشن لینے کی بات کرے گا۔ جی، وہی آدمی جب ترقی کرتا کرتا اوپر آتا ہے تو پھر اس کو ان باتوں پہ کسی صورت بھی غصہ نہیں آتا جس میں شروع میں وہ غصہ کیا کرتا تھا۔ بالکل صحیح ہے۔ اس کی وجہ ہے اس وقت وہ اپنے آپ کو منوانا چاہتا تھا، جی، لیکن رفتہ رفتہ جب وہ افسری کے لیڈرز طے کرتا گیا، اوپر آ گیا، تو وہاں تک پہنچتے پہنچتے اس کو یہ اپنی ذات کا ادراک ہونے لگا ہے کہ نہیں، میں ایک افسر ہوں اور میرے ہاتھ میں اختیار ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس کے سامنے عذر پیش کرتا ہے، بول دیتا ہے کوئی، تو اس اعتماد کی وجہ سے وہ ہرٹ فیل نہیں کرتا، اس لیے اسے غصہ نہیں آتا، بلکہ آن دا کانٹریری وہ اپنے کسی آدمی کو بلا کے کہتا ہے کہ اس آدمی کا چیک کرو کہ گھر سے کہیں پریشان تو نہیں، کوئی بڑی پرابلم تو نہیں ہے، بالکل ایسا ہے، کیونکہ اس کا ایٹیٹیوڈ جی، چینج ہے۔ تو
اگر وہ ایسی پرابلم ہے جس میں یہ ہیلپ کر سکتا ہے تو خاموشی سے ہیلپ کر دے گا. اب یہ اتنا فرق آتا ہے. صرف ہوا یہ ہے کہ بندہ میچور ہو گیا, اس کو یہ احساس ہو گیا کہ میرے ہاتھ میں یہ اختیار ہے. تو جب آدمی کو یہ پتہ لگ جائے کہ میرے ہاتھ میں یہ اختیار ہے, تو پھر اسے استعمال نہیں کرتا, کیونکہ اس کو ایک اعتماد ہوتا ہے کہ میں جب چاہوں گا استعمال کر لوں گا. یہ مجھے ریمائنڈ کرا رہا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کا ایک قصہ. جی. ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ جو نئے نئے افسر بنے تھے, وہ سڑک پر چلے جا رہے تھے, تو برج پر سے گزرنا تھا انہیں. تو اس برج کی حفاظت کے لیے وہاں دونوں اینڈز پہ ایک ایک گارڈ کھڑا تھا. تو گارڈ کے قریب سے گزرے, اس گارڈ نے اگنور کر دیا, تھکا ہوا ہوگا, اس نے سیلوٹ نہیں کیا. 2 قدم آگے جا کے واپس آ گئے اور اس سے کہنے لگے کہ تم نے مجھے دیکھا نہیں تھا کہ میں گزر رہا ہوں؟ اس نے کہا سر دیکھا تھا. کہ تمہیں پتا ہے میں افسر ہوں؟ کہ جی سر. پھر آپ نے سیلوٹ کیوں نہیں کیا؟ سر غلطی ہو گئی. انہوں نے کہا اچھا, ایسا ہے کہ 100 سیلوٹ کی سزا ہے, تم 100 بار سیلوٹ کرو گے. وہ بیچارہ سپاہی جو ہے وہ اٹینشن ہوتا ہے, سیلوٹ کرتا ہے, ایٹیز ہوتا ہے, پھر اٹینشن ہوتا ہے, پھر سیلوٹ کرتا ہے. یہ قصہ چل رہا تھا تو جیپ میں ایک بریگیڈیئر صاحب وہاں سے گزرے, تو انہوں نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے جیپ رکوا کے تو ان سیکنڈ لیفٹیننٹ صاحب سے پوچھا کہ کیا ہوا. اس نے کہا سر میں یہاں سے گزر رہا تھا, اس نے دیکھا کہ میں گزر رہا ہوں, افسر ہوں, اس نے سیلوٹ نہیں کیا تو ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے. تو بریگیڈیئر نے کہا کہ ویری گڈ, آئی اپریشیٹ, ہر آدمی کو ڈسپلن اس طرح امپلیمنٹ کروانا چاہیے. تو اس سے سپاہی سے بولے کہ جوان سیلوٹ کرو اب تم. اس نے سیلوٹ کیا تو افسر کو کہنے لگے تم اسے ریٹرن کرو. اب وہ بھی اسی حالت میں آ گیا جس میں وہ سپاہی تھا. جی. تو غالباً امکان یہ ہے کہ اس نے عمر بھر کے لیے توبہ کی ہوگی کسی کو سیلوٹ کروانے. ہاں, کہ میں آئندہ کسی کو سیلوٹ کرنے کو نہیں کہوں گا اور سزا نہیں دوں گا. یہ فرق ہے کہ انسان جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو معمولی بات پہ ہرٹ ہوتا, اس کی ایگو ہرٹ ہوتی اور اسے غصہ آنے لگتا. جو اوپر جاتا بڑا ہوتا جاتا تو ذہنی طور پہ بھی بڑا ہو جاتا. جی. تو پھر اس کی ایگو مشکل سے ہی ہرٹ ہوتی ہے. آپ نے اختیار سے لنک کیا ہے غصے کو. ہم اگر اپنے پاکستانی معاشرے میں دیکھیں تو اس میں ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہر شخص جس کے ہاتھ میں کچھ اختیار ہے وہ اس کا جائز ناجائز استعمال کرتے ہوئے, اپنی اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے وہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ اس سے بڑا ہے, چاہے وہ ایک نچلے درجے کا آفیسر ہے, بڑے درجے کا آفیسر ہے. اور آپ نے جس طرح سے فرمایا کہ آہستہ آہستہ جب وہ بڑے رینک پر آتا ہے تو سیکھ لیتا. یہ سیکھنے کا عمل وہیں بنیاد پر کیوں نہیں شروع ہو جاتا؟ کیونکہ مسائل کے حل اور مسائل کا جو تدارک ہے وہ نچلے درجے کے افسران یعنی جو انیشل لیول کے لوگ ہوتے ہیں وہی کر رہے ہوتے ہیں, وہی عوام سے ڈائریکٹ ہوتے ہیں. ان کی ایگو کو کس طرح سے سیٹل کیا جائے؟ دیکھیے یہ سیکھنے کا عمل تو نیچرل عمل ہے. انسان آہستہ آہستہ تجربے سے, مشاہدے سے سیکھے گا. جب نیا آدمی افسر بنتا ہے, جاب شروع کرتا ہے, تو وہ افسری کے بارے میں اس کے کچھ افسانوی خیالات ہوتے ہیں کہ میں افسر بن جاؤں گا تو میں یہ ہوں گا, میں یہ ہوں گا, میں ایسے لوگ بیہیو کریں گے. وہ افسانوی چیزیں ہیں, در حقیقت ویسا ہو نہیں پاتا. جی. اب وہاں ایک اس کے اندر کشمکش شروع ہوتی ہے. وہ تصورات جو اس کے لاشعور میں افسر سے منسلک ہے ان کے درمیان اور گراؤنڈ ریالٹیز کے درمیان وہ جو کھینچاتانی ہوتی ہے وہاں, اس کھینچاتانی کے نتیجے میں آپ اس کو غصہ کہہ لیجئے, میں یہ کہوں گا کہ اس کا بیہیویئر ایبسرڈ ہوتا ہے. جی. تو اگر وہ کسی بڑے افسر کا بیٹا ہے اور بڑے کاروباری آدمی کا بیٹا ہے, وہ گھر میں دیکھتا رہا ہے ان سب چیزوں کو, بالکل صحیح. تو اس کے ذہن میں وہ تصورات نہیں ہے, وہ عادی ہے اس کا. جی. نتیجہ یہ ہے کہ وہ غصہ نہیں آئے گا ان باتوں پر. یہ سیکھنے کا عمل تو جاری رہنا چاہیے اور جاری رہتا ہے. ماں کی گود سے لے کے قبر کی دیواروں تک عمل جاری رہتا ہے. آپ نے ایک پوائنٹ جو ہے وہ لنک کیا کہ بچپن
میں یہ تمام تر معاملات بچپن سے، ہم اس پر پروگرام پہلے بارہا دفعہ پروگرامز میں ذکر بھی کر چکے ہیں، لیکن اب اسے اگر ادارہ جاتی سطح پر دیکھا جائے، جس طرح سے پاکستان میں مختلف ادارے کام کر رہے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، گورنمنٹ سیکٹر میں بھی، تو لوگوں کی شکایات یہ ہوتی ہیں کہ جس شخص کے پاس بھی ہم سائلین جاتے ہیں، جھڑکی پہلے ملتی ہے، حل کی طرف بعد میں آتے ہیں۔ تو یہ جو ایک گیپ آ چکا ہے کسی مسئلے کو سمجھنے کا، یہ انا کی وجہ سے آیا، یہ ایگو کی وجہ سے آیا، یہ غصے کی وجہ سے آیا، یہ کس وجہ سے آیا؟ بحیثیت معاشرہ اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے، اس کے اندر اگر ہم کسی ایک سائڈ کو بلیم کریں گے، پبلک کو یا گورنمنٹ فنکشنری کو، کسی ایک کو بلیم کرنے سے زیادتی ہو جائے گی۔ بالکل صحیح فالٹ دونوں طرف ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ نچلی سطح پر بیٹھا ہوا آدمی، وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بچپن سے خواب دیکھتا آیا ہے کہ میں افسر بنوں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ایسے لوگ جھک کے مجھے سلام کریں گے۔ اب یہ چیزیں اس کے لاشعور میں چلی گئی ہیں، وہاں بیٹھی ہیں۔ جب اس نے جاب شروع کی تو وہ چیزیں لاشعور سے اود آئی ہیں وہاں۔ وہ توقع کرتا ہے کہ مجھے اسی قسم کی ریسپیکٹ ملے، اسی قسم کا لوگوں کا رویہ میرے ساتھ ہو جو میں بچپن سے سوچتا آیا ہوں۔ جی وہ حقیقی چیز نہیں ہوتی، بالکل صحیح ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ وہ رویہ ہوتا نہیں ہے، ریسپیکٹ ملتی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے، اب وہ یہ سمجھ رہا میں افسر ہوں، یہ آدمی میرے پاس بطور سائل آیا ہے، تو ایک احساس کہ میں گیونگ اینڈ پہ بیٹھا ہوں، وہی اسے ریشنل صورت سے ہٹا کے ارریشنل کر دیتا ہے۔ پھر بسا اوقات آنے والا دکھی ہوتا ہے بہت، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا دکھ کسی طرح فوری طور پہ رفع ہو جائے، بالکل صحیح، وہ ہو نہیں پاتا، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ رف ہوتا، اس کو بھی غصہ آتا ہے کیونکہ وہ دکھی ہے۔ جی اب گورنمنٹ فنکشنری کے پاس ورک لوڈ ہے، وہ اس کے ساتھ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھ کے نہ تو اس کا کیتھارسس کروا سکتا، نہ اس کو اتنی دیر سمجھا پائے گا۔ بالکل ایسا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دونوں ہی طرف سے لگے گا کہ زیادتی ہو رہی ہے۔ جی تو وہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے لیے ہمیں بچپن سے ہی ٹریننگ ملنی چاہیے۔ مجھے اگر کوئی تکلیف ہے، دکھ ہے، تو مجھے اتنا امپیشنٹ نہیں ہونا ہے، بلکہ اگر میرے ذہن میں یہ ڈالا گیا ہے، فرض کر دیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، زخمی ہو گیا میں، کہ مردانگی اس میں ہے کہ میری زبان سے ہائے نہیں نکلے، بالکل صحیح ہے۔ اور اس شدت کی زخمی حالت میں بھی میں جب ڈاکٹر سے بات کروں تو بالکل ایک نارمل انسان کی طرح بات کروں، بالکل صحیح۔ تو ڈاکٹر کو ایک بار تو چنبا ہو کہ یہ زخمی کہاں سے ہے۔ تو یہ دونوں طرف سے ذہنی ٹریننگ کی بات ہے۔ ذہنی ٹریننگ کی بات، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں پر وقت ہو ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم بنیادی نقطے کی جانب جائیں گے۔ جس طرح سے شاہ صاحب نے یہ بات کہی، یہ فرمایا کہ والدین کا اس میں بہت زیادہ کردار ہے، بچپن کا جو حصہ ہے وہ اگر بہتر ہو جائے تو معاملات بہتری کی جانب آ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے جس بات کا تذکرہ کیا وہ یہ کہ غصے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، ہم ہرٹ کیوں ہوتے ہیں، اور ہمارے ہرٹ ہونے کے بعد ہمارے جذبات غصے کی حالت میں تبدیل کیوں ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس بات کا بھی ذکر کیا اور تذکرہ ہوا کہ والدین کا اس پر بہت زیادہ کردار ہے۔ بچپن انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے، اور بچپن کے اثرات تادیر قائم رہتے ہیں، یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ بڑھاپے تک قائم رہتے ہیں۔ آپ اکثر و بیشتر مختلف پروگرامز میں اس بات کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ بچپن ہی سمجھ لیجئے کہ ہر چیز ہے، انسان کی اساس جو ہے، جو عادات، جو حرکات و سکنات بچپن میں اس کے اندر آ جائیں گی، پیدا ہو جائیں گی، وہ آخر تک اس کے ساتھ چلیں گی۔ لیکن ہم نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ ماں باپ جو ہیں اس معاملے میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کے سامنے اگر بچے کو ڈانٹنا بھی ہے، ڈپٹنا بھی ہے، تو وہ بھی بہت زیادہ اگریسو ہو کر۔ تو اس پر ماں باپ کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کی ذات کا جو عنصر بن جائے گا وہ تو آخر تک چلے گا۔ میرا خیال ہے صفدر صاحب یہ کہنا تو شاید زیادہ درست نہ ہو کہ بچپن ہی سب کچھ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بچے کی شخصیت کی فارمیٹیو سٹیج اس کا بچپن ہے، صحیح۔
اس کی بنیادیں وہاں رکھ دی جاتی ہیں. جی. تو اگر وہ اپنے ماں باپ کو اونچی آواز میں لاؤڈ پچ پر بات کرتے سنتا ہے تو لامحالہ اس کی اپنی بھی بات کرنے کی پچ لاؤڈ ہوگی. بالکل صحیح ہے. اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پیرنٹس بات بات پہ غصہ کر جاتے ہیں تو اس کو کاپی کر لے گا. جی. لیکن جب بڑا ہوتا ہے اس کی صحبت چینج ہوتی ہے تو وہاں سے بہت کچھ سیکھتا ہے. بالکل صحیح ہے. یہ انسانی فطرت کے اندر تین چیزیں انسان کے اندر تین چیزیں ہیں. ایک اس کی فطرت ہے، ایک اس کی جبلت ہے اور ایک عادات ہے. جی. فطرت تو نہیں بدلتی، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم یہ کہو کہ کوہ احد اپنی جگہ سے ہٹ گیا، ہل گیا، مان لوں گا، لیکن کسی کی فطرت تبدیل ہو گئی یہ نہیں مانی جا سکتی. تو فطرت تو باقی رہتی ہے. جبلت کو انسان ٹریننگ کے ذریعے کنٹرول میں لے آتا ہے. عادات چینج ہوتی رہتی ہیں اور وہ ہوتی ہیں ان حالات اور ماحول کے تحت جہاں وہ بندہ اپنا زیادہ وقت گزار رہا ہے. تو اپنے ارد گرد کے لوگوں سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. جہاں اس میں کچھ عادات ایسی ہوں گی کہ جو زیادہ پسندیدہ نہیں ہوتی، ان کے ساتھ ساتھ بہت سی عادات کو پسندیدہ بھی سیکھتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ عادات کے بدلنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے انسان کے پاس، کیونکہ یہ مختلف ادوار میں اس کی صحبت، اس کا ماحول، یہ سب تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو عادات اس کے مطابق تبدیل ہوتی ہیں. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ شخصیت کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں بچپن ہی میں. جی. تو اگر ہم ذرا سی احتیاط کر لیں کہ اپنے بچے کے سامنے لاؤڈ پچ پہ بات نہیں کریں، بڑے سافٹ ٹون میں بات کریں، جی. اور بچے کے سامنے خواہ کتنا شدید غصہ کیوں نہ آیا ہو اس کا اظہار نہ ہونے دیں، تو بچہ خود بخود وہ چیزیں سیکھ جائے گا. صحیح. بچہ بڑا سافٹ سپوکن ہوگا، اس کو بات بات پہ غصہ نہیں آئے گا. جی. ہم بچے کی موجودگی میں دوسروں کو ڈانٹ پٹک نہیں کریں. فطرت، جبلت اور عادات، انسانی شخصیت کو ان تین حصوں میں تقسیم کر کے آسانی سے سمجھا دیا. فطرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ وہ بدل نہیں سکتی. جی. اب جبلت اور عادات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. عادات پر آپ نے کہا کہ اگر صحبت اچھی ہوگی تو اچھی عادات بنتی چلی جائیں گی. جبلت کا کس حد تک کردار ہوتا ہے ہمارے روزمرہ کے عوامل میں، اور کیا اس پر کام کر کے ذاتی طور پر اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اس کی ٹریننگ کی جا سکتی ہے. ہماری جبلت میں یہ ہے کہ آپ کبھی، یہ اکثر ہر ایک کو تجربہ ہوتا ہے کہ اندھیرے کمرے میں آپ داخل ہو رہے ہیں، پچ ڈارک ہے، جی. آپ کتنے ہی دلیر کیوں نہیں، اگر اس اندھیرے میں سے ایک آدمی اچانک آپ کے سامنے آئے گا تو دونوں ایسے کر لیں گے، وہ آنے والا بھی اور آپ بھی. جی. یہ جبلت ہے، کیونکہ انسانی جبلت میں اپنا بچاؤ کرنا لکھا ہے. جی. انسانی جبلت میں کیوروسٹی ہے، تجسس. اگر کہیں ہمیں کوئی زوردار آواز سنائی دے تو ہمارا پہلا ری ایکشن یہ ہوگا کہ ہم اٹھ کے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہاں کیا ہوا ہے. لیکن ایک ویل ٹرینڈ سولجر وہ اتنی بلند آواز سن کے ایک دم زمین پہ لیٹ جائے گا، تو 2 منٹ کے بعد اٹھ کے کھڑا ہوگا، پھر دیکھے گا کیا ہوا. صحیح. اس کی ٹریننگ ہو گئی ہے. جی. تو ٹریننگ سے جبلت کو، یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم ٹریننگ سے جبلت کو اسی طرح، اگر آپ اپنے خیال میں ڈوبے بیٹھے ہیں تو کوئی آ کے بڑی ایک دم اونچی آواز نکالے آپ کے پاس تو آپ ایک دم چونک جائیں گے اور چونکتے ہیں. شدت کے ساتھ. ایسے لوگ آپ کو بہت مل جائیں گے جنہوں نے اپنے اوپر بہت کام کیا، اپنی جبلت کو کنٹرول کر لیا. یا اندھیرے میں کوئی اچانک سامنے آ گیا تو اس طرح نہیں کریں گے، کام رہتے ہیں. وہ ٹریننگ ہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جبلت کو ہم ٹریننگ کے ذریعے سے دبا سکتے ہیں. یہ
کیسے معلوم ہوگا کہ غصہ اس شخص کی، ظاہر ہے یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، بعض لوگوں کی جبلت میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غصہ نہیں ہے، ایک اسپیسیفک ٹائم پہ جا کے ان کا غصہ جب باہر آتا ہے تو وہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو شخصیت ہی آگ بگولا ہے، غصے سے بھرپور ہے. جس طرح سے کہا گیا کہ جن کو دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، جن کو دیر سے غصہ آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، جن کو دیر سے غصہ آتا ہے اور دیر سے ہی جاتا ہے. اب یہ مختلف شخصیات کے پہلو ہمیں بتا دیے گئے. ہم کیسا ایسے پاسبل ہے کہ ہمیں دیر سے غصہ آئے اور جلدی رفو ہو جائے؟ اس کی کیا ٹریننگ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ میں شاید اس وقت فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں تھا، پڑھ رہا تھا. تو ہمارے پڑوس میں ایک صاحب آ کے رہنا شروع ہوئے، جاب کر رہے تھے. تو لیبنان یونیورسٹی سے وہ کوالیفائڈ تھے، امریکن یونیورسٹی لیبنان. جی. تو ان سے میل ملاقات ہوئی. ایک بار انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی. وہ ان کے کوئی دوست تھے، اس ریفرنس سے بات چھڑی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے، اگر ایک شخص کے ساتھ میرے تعلقات ہو گئے اور اس نے مجھے دھوکہ دے دیا یا میری کوئی چیز اٹھا کے لے گیا، تو میرے پاس کوئی ریزن نہیں کہ میں اس آدمی پر برہم ہوں. یہ میرا قصور ہے کہ میں نے انہیں پہچانا کیوں نہیں. تو جو میری کوتاہی ہے اس کی میں نے قیمت ادا کر دی ہے. اس آدمی کو کیوں بلیم کروں، کیونکہ انہوں نے تو یہی کرنا تھا. جی. یہ مجھے چاہیے تھا کہ میں. اب یہ بڑی ریشنل تھنکنگ ہے. تو جب آدمی اتنا ریشنل تھنکنگ کا مالک ہو جاتا ہے تو پھر اسے چھوٹی موٹی چیزوں پہ غصہ نہیں آتا. جیسے ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ he learns to take them in stride. He'll simply laugh it out. یہ بھی ایک ٹریننگ ہے کہ جہاں ایک آدمی سے آپ ہرٹ ہوئے تو آپ نے فوراً کہا کہ یہ اس کا تو فالٹ نہیں ہے، فالٹ تو میرا ہے. اس نے وہ کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا. جی. میں نے ہی کیوں نہیں اسے پہچانا. بالکل ایسا ہے. تو جب میرا قصور ہے تو میں اس کو کیسے قصوروار ٹھہراؤں؟ غصہ نہیں آئے گا. تو ایسے لوگوں کی مثال ایسی ہو جاتی کہ ایک گلاس ہے، پانی ہے، آپ اس میں پانی ڈالے جا رہے ہیں، چھلکتا نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ برمز تک بھر جائے گا. جی. اس کے بعد ایک قطرہ بھی اگر ڈالیں گے تو وہ باہر آئے گا، اسپیل اوور ہو جائے گا. تو وہ لوگ جو غصے کو پیتے رہتے ہیں، وہ غصہ ان کے اندر جمع ہوتا رہتا ہے. اور عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جب وہ غصہ اندر پورا جمع ہو گیا، جو میں نے گلاس کی مثال دی، تو پھر ایک بم کی طرح پھٹتے ہیں وہ. بالکل صحیح. ہم انہیں الزام دیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کی برداشت کو آخری لمٹ تک اسٹریچ کیا ہے. ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم رک جاتے ایک جگہ تاکہ وہ اپنی لمٹ کو نہ پہنچتے. لیکن ہم بلیم اس کو کریں گے کہ بتائیے میں نے اتنی ذرا سی بات کی تھی، وہ تو ایک دم سے پھٹ پڑے. صحیح. وہ اس ایک بات سے نہیں پھٹے ہیں، تو پیچھے اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا جسے وہ برداشت کرتے رہے. بالکل صحیح. وہ ان کو جیسے ہم الاسٹک کو کھینچتے ہیں، وہ کھینچتا جاتا ہے، پھر ایک جگہ جا کے وہ مزید نہیں کھینچ پاتا بلکہ ٹوٹتا ہے. جی. جب ٹوٹتا ہے تو ہمارے دونوں ہاتھوں پہ، لگتا ہے، انگوٹھوں پہ چوٹ لگے گی. تو جب ہم انسان کو وہاں تک پش کرتے ہیں کہ اسے تو غصہ ہی نہیں آتا، اس کو کوئی بات ہماری بری نہیں لگتی، در حقیقت غصہ آ بھی رہا ہوتا ہے اور بری بھی لگ رہی ہوتی، بس وہ جمع ہو رہی ہے، لیکن وہ وہاں پہ جمع ہو رہی ہے. پائل اپ ہو رہی ہے. جی جی جی. اور جب وہ گلاس کی طرح پورا کناروں تک بھر جائے گا تو اس کے بعد چھلکے گا تو ٹیبل بھی خراب ہو جائے گا. صحیح صحیح. بہت شکریہ سر. آج کے اس پروگرام میں ہم نے جن معاملات پر بات کی وہ یہ کہ غصہ آنا، غصے کا تدارک، اور ہمیں اپنے مزاج میں مثبت تبدیلی لانی چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نہ ہی تو خود غصہ کریں اور نہ ہی کسی دوسرے کو اس نہج پر پہنچا دیں کہ وہ غصے کا عادی ہو جائے. ہمیں اپنی ذلت کو ٹریننگ کے ذریعے بہتر کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے، اور ہمیں اپنی عادات کو بہتر کرنے کے لیے اچھی صحبت کو اپنانا ہوگا. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت.